پیدل حج پہ جانا ابھی کے زمانے میں کیا قابل قبول ہے؟ یہ سب چوچلا پن ہے بس۔ جب آج کے زمانے میں فلائٹ ہے، سفر کی سہولت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنے سے منع کی۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ مسجد میں اے سی لگا ہے اور پنکھا لگا ہے اور ہم جان بوجھ کر کے دھوپ میں نماز پڑھیں۔ نہیں صاحب، ہم تو گرمی برداشت کریں گے۔ روزے کی حالت میں ہم جان بوجھ کر کے دن بھر گرمی میں دھوپ میں رہیں گے تاکہ ہم کو روزہ زیادہ پتہ لگے۔ تو اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنا، یہ جب ایک سہولت ہے فلائٹ کا سفر، ایک زمانے میں لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے، 6 مہینہ لوگ جاتے تھے اور اس میں کتنے لوگ حاجی لوگ راستے میں مر جاتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، کلکتہ سے، دلی سے، ممبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے جدہ۔ آپ 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے۔ تو جو کام 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے بلا وجہ آپ 3 مہینے میں کریں گے، یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلمان سے شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو ان کا طلاق ہو جائے گا؟ کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا صحیح ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، حرام ہے، باطل ہے، زنا ہے۔ اسلام میں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انویلڈ ہے وہ نکاح۔ اب اگر وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو اب ظاہر غیر مسلم سے شادی کیا ہے تو اسی کے مذہب کے حساب سے کیا ہوگا، تو اب انڈین قانون کے اعتبار سے عدالت وغیرہ سے وہ طلاق لے لے، لیکن اسلامی اعتبار سے اس کو طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے گناہ پر پچھتاوا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور پھر کسی مسلمان سے صحیح طریقے سے نکاح کرے۔ اس نکاح کو اسلام نے نکاح مانا ہی نہیں ہے، اس پہ طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کا شوہر پر کتنا حق ہے؟ بیوی کا شوہر پر بہت حق ہے۔ اب اس کو کتنا پرسنٹیج میں تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں اسلام میں بیوی کا شوہر پر بھی حق ہے اور شوہر کا بیوی پر بھی حق ہے۔ شوہر کا حق کیا ہے بیوی کے اوپر؟ بیوی اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، اس کو خوش رکھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور شوہر کے اوپر کیا حق ہے بیوی کا؟ شوہر بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے، اسلام میں ایک طرفہ کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کی شام 7 بجے تو کیا عقیقہ کے لیے سنیچر کو شمار کریں گے یا اتوار سے اس کا شمار کیا جائے؟ دیکھیے، مغرب کے بعد دن ختم ہو گیا۔ اب مان لیجئے کہ شام کو 7 بجے بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کو، اور مغرب کی اذان اگر اس علاقے میں 6 بجے ہو رہی ہے، تو پھر وہ سنیچر کا دن پہلا دن نہیں مانا جائے گا، اتوار کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اور اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کو اس کا عقیقہ کریں گے۔ وہ بچہ اتوار کا پیدا مانا جائے گا اور سنیچر والے دن اس کا عقیقہ کریں گے۔ کوئی دعا کی درخواست جمعہ کی نماز کے بعد کرے تو کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی دعا کی درخواست کرے تو خطیب اعلان کر دے مائک میں کہ بھائی فلاں بیمار ہے یا فلاں کو کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن باقاعدہ امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں بھائی فلاں بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور سارے لوگ اس پر آمین بولیں، تو یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، امام اپیل کر دے، اب مقتدی لوگ اپنے اپنے حساب سے جب دعا کریں تو اس انسان کے لیے بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں اس کو، تو یہ صورتحال جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، سارے سوالات ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اگر کوئی مسلم سماج کی لڑکی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہی ہوگا کہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ لڑکی شرمندہ ہے، توبہ کر لیتی ہے، پھر اس لڑکی کو ایکسپٹ کر لیا جائے۔ یہ چونچلے بازی آج ہو رہی ہے، لوگ مدینہ کے اندر جا کے نکاح کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ مدینہ کے اندر نکاح کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے کیا؟ فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام پر ویڈیو آتا، ریل آتی کہ صاحب یہ تو بڑی خوش قسمت عورت ہے، اس کا نکاح کہاں ہوا؟ مدینہ میں ہوا۔ تو کیا ہندوستان میں اور کٹیہار میں جو نکاح ہو رہا ہے سب بدقسمت لوگ ہیں؟ عجیب و غریب منطق ہے میرے بھائی۔ مسئلہ یاد رکھو، نکاح مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، مگر نکاح مسجد کے اندر کرنا کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔
مسجد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا یا مسجد کے اندر نکاح کرنا سنت ہے، نہیں، سنت نہیں ہے اور نہ اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ کر سکتے ہیں، اجازت ہے، بس لوگ مدینہ جا کے نکاح کر رہے ہیں اور وہاں عورت باقاعدہ دلہن بن کے آ رہی ہے، لڑکا دلہا بن کے آ رہا ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ نبی کے شہر کو کیا بنا کے رکھا، نبی کی مسجد کو کیا بنا کے رکھا آپ نے؟ ہر چیز میں شو آف۔ اور اب تو ایسی ویڈیو بھی آنے لگی کہ دادا مر گئے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا ہے، دادا کی ناک میں روئی ڈالی گئی ہے، میت ہے، ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور پوتا جو ہے وہ سیلفی لے رہا ہے، ویڈیو ساتھ میں لے رہا ہے کہ آئی ایم ود مائی گرینڈ پا، میں اپنے دادا کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ مردے کو تو بخش دو اللہ کے واسطے، زندوں کے ساتھ بہت سیلفی لے لیا آپ نے۔ عبد الغفار صاحب آئے، اسٹیج پر آنے لگے، مولانا صاحب ایک سیلفی دے دیجیے، مولانا صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ بھئی علماء کے ساتھ آپ کو سیلفی لینے کا شوق ہے، علماء کی باتوں پر عمل کا شوق ہے کہ نہیں؟ سیلفی لینے کا شوق اگر صرف اس لیے ہے تاکہ دوستوں کو بتا سکوں فلاں عالم کے ساتھ میں نے سیلفی لیا تھا، فلاں مولانا صاحب کے ساتھ میں نے فوٹو لیا تھا، صرف اگر اپنا شو آف کرنا ہے، اپنی واہواہی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں بہت گڑبڑ ہے یہ چیز۔ ہاں، اگر آپ کو کسی عالم سے محبت ہے، اس کی تقریروں کو آپ سنتے ہیں اور پھر اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ عالم آپ کے علاقے میں آتا ہے اور آپ نے کہا مولانا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایک فوٹو دے دیجئے، تو ٹھیک ہے، مولانا لوگ بھی آپ کا دل نہیں توڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ سیلفی لے لیں گے، مگر صرف سیلفی لینے کا مقصد واہواہی کرنا ہے تو یہ غلط ہے۔ میرے شو آف مت کیجیے، ہمارا دین شو آف والا دین نہیں ہے، ہمارا دین بڑا سمپل، بڑا سادہ دین۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں داہنے ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اتنا چپکے سے صدقہ کیا، اتنا چپکے سے دان دیا، اتنا چپکے سے خیرات کیا، داہنے ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ کچھ ایسا دان بھی یہاں دیجئے مدرسوں میں آپ کہ جو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ بڑی بڑی رقم لوگ دے دیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد بن رہی تھی، 1 کروڑ روپیہ مسجد کے بننے پر خرچ ہوا تھا، اور 10-10 لاکھ روپیہ ایسے لوگوں نے چندہ دیا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ چندہ کس کی طرف سے آیا۔ عورتوں کی طرف سے سونے کے زیورات آئے، معلوم بھی نہیں ہوا کون سی عورت نے دیا تھا۔ تو کچھ ایسے کام بھی کر کے جائیے کہ دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور آخری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کا دل قرآن سن کر کے بھی نہیں روتا ہے، آپ کی آنکھوں سے قبرستان کی قبر دیکھ کر کے بھی آنسو نہیں نکلتے ہیں، اس کا مطلب کہ دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، دل کے اندر سے ایمان ختم ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو میرے پیارے بھائیو، اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کو ہم یاد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں اور مالک کے رحمت کو یاد کریں، مالک کے سامنے آنسو بہا لیں، مالک کے سامنے رو لیں، مالک کے سامنے گڑگڑا لیں، مالک سے توبہ کر لیں۔ اللہ کی قسم یہ چند آنسو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ عین باتت تارس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کر رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں بارڈر پر دشمنوں سے اپنے دیش کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی سرحد کی حفاظت کر رہی ہے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے، جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے، وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گی۔ ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف سے چند آنسو بہہ پڑے میرے بھائیوں، تو یہ آنسو ہماری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، سردی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم گھروں سے نہیں نکلتے۔ ابھی تو سردی نارمل ہے، لیکن جنوری میں ہو سکتا ہے سردی زیادہ پڑے گی۔ جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو کوہرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھر سے نہیں نکلتے۔
آپ کو معلوم ہے سردی کا زیادہ ہونا بھی جہنم کے عذاب کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ جو گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی جو مئی جون کی گرمی پڑتی ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے، اور جو کڑاکے کی سردی پڑتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھی، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بناؤ میرے بھائی۔ دنیا والوں کے چکر میں مت پڑو۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرو گے، آج لوگ خوش ہوں گے، کل گالی دیں گے۔ دنیا والوں کی محبت کب بدل جائے گی نہیں معلوم۔ اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں مٹے گی۔ اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر اللہ اپنی نظر کرم اس کی طرف نہیں کرے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو اور جوانی میں توبہ کرو اور جوانی کو گناہوں سے دور کرو۔ یہ جتنے غلط کام آج ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر، انہیں دیکھ کر واقعی میں افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج اس امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ جب صبح ہم 4 بجے روڈ پر نکلتے ہیں، غیر مسلم نوجوان ہائی وے پر کسرت کر رہے ہیں، کوئی پولیس کی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنے دنیا کی نوکری کے لیے اور دنیا کے مقصد کے لیے۔ ایک غیر مسلم نوجوان صبح 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر، وہ بھی ٹی شرٹ پہن کر کے، لوور پہن کر کے وہ کسرت کر رہا ہے، اور ہمارا مسلمان نوجوان رات میں سگریٹ پی کر کے اور جوا کھیل کر کے اور شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر اور فجر کی نماز میں غائب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے۔ آج امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تاریخ بڑے روشن نوجوانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم نے تاریخ میں عقبہ ابن نافع کو دیکھا ہے جس نے بحر اطلس میں اپنے گھوڑوں کو داخل کیا تھا اور کہا تھا اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو اس دریا کے اس پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دوں گا اور جا کر کے اس قوم سے جنگ کروں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑے۔ ہماری قوم تو بہادروں کی قوم رہی ہے میرے بھائی، ہماری تاریخ تو بہادروں کی تاریخ رہی ہے۔ یہ بزدلی کی چادر ہٹا دو، یہ مایوسی کی چادر ہٹا دو۔ اس ملک کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ آج اس ملک میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ملک کے حالات کی تصویر بھی انشاءاللہ بدلے گی۔ یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ہم جواب دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ایک سوال آیا ہے، کیا کوئی نمازی صفیں چیر کر دوسرے نمازی کو سائیڈ ہٹا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی اسلام میں جائز کی کیا صورت ہے کیا؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے جس نے بھی پوچھا ہے۔ مان لیجیے کہ آپ مسجد میں گئے اور آگے کی صف میں جگہ نہیں ہے اور پیچھے آپ اکیلے ہیں۔ اب اکیلے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے کی صف میں سے کسی کو کھینچ لیں گے ہم۔ تو یہ جو کھینچنے والی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، تو کھینچنا تو صحیح نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ ویٹ کریں گے۔ کتنا ویٹ کریں گے؟ اگر زیادہ ویٹ کریں گے تو نماز چلی جائے گی، رکعت چلی جائے گی۔ تو اگر رکعت جا رہی ہے یا نماز جا رہی ہے تو آپ اکیلے بھی صف کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر سائیڈ میں کوئی جگہ نہیں تو آپ اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب جب منع کیا گیا حدیث میں تو اکیلے کیوں کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے کیونکہ یہ ایکسیپشنل صورتحال ہے، یہ مجبوری کی صورت ہے، اور مجبوری میں سب کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مردوں کی صف لگی ہے اور ایک عورت کو نماز پڑھنا ہے تو عورت کبھی بھی مردوں کی صف میں نماز نہیں پڑھے گی، وہ پیچھے پڑھے گی۔ تو اگر اکیلی عورت ہے اور آگے مردوں کی صف لگی ہے، یا مان لو میاں بیوی بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو جب عورت صف کے پیچھے اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں ایکسیپشنل کیس ہے، تو مردوں میں بھی اگر مجبوری ہے، نماز جا رہی ہے، اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے تو ویٹ کر لو، آ کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں یہی صحیح صورتحال ہے انشاءاللہ۔
عید اور روزہ سعودی کے تاریخ کے مطابق ہندوستان میں بھی اسی دن عید منائے اور روزہ رکھے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کچھ علماء کا ضرور یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں سعودی کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے اور سعودی کے حساب سے عید منانی، کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے۔ مگر ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے اور ایک روزہ ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چاند دکھتا ہے وہ سعودی کے چاند سے ایک دن بعد دکھتا ہے عام طور سے۔ تو اب جب یہ ڈیفرنس ہے اور ہماری عید اور سعودی کی عید ہر سال ڈیفرنٹ آ رہی ہے، تو انہی علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جب تک اس پر ساری امت کا اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک اپنے علاقے کے حساب سے آپ روزہ رکھیے اور اپنے علاقے کے حساب سے آپ عید منائیے، اس میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کر کے مسلمانوں پہ آپس میں انتشار پیدا مت کیجیے۔ بنگلور وغیرہ میں باقاعدہ میں نے دیکھا کہ جو ایک چاند والے لوگ ہیں جو سعودی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک دن پہلے اپنی عید مناتے ہیں اور ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، ان کی عیدگاہ بھی الگ ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا سوال ہے یہ؟ نماز میں رکوع ملنے سے کیا رکعت پوری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے نماز میں رکوع مل جانے سے رکعت ملتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، لیکن زیادہ تر دلیلوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی، کیونکہ جس کو رکوع ملا ہے اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں ملی، امام کے ساتھ قیام بھی نہیں ملا، امام کے ساتھ قرأت بھی نہیں ملی۔ تو زیادہ صحیح اور مضبوط بات یہی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن زیادہ مضبوط بات یہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔